یہ ظلمت حالات کی ظلمت ہے. مومن پہ ایسے حالات آتے ہیں کہ وسوسے پڑنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا مذہب بھی حق ہے یا نہیں. مومن پہ ایسے حالات آتے ہیں وسوسے آنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اس معاملے میں اللہ میری مدد کرے گا بھی صحیح یا نہیں. مومن پہ ایسے حالات آتے ہیں وسوسے آنے لگتے ہیں پتہ نہیں میری جان مال پتہ نہیں بنے گا کیا. یہ جو وسوسہ ہے یہ ظلمت ہے. فرمایا جب مومن کو یہ وسوسے آنے لگے تو اللہ اپنے نور توفیق سے اس کو روشنی کی طرف نکال دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ساتھ دوسرا پارٹی بھی ہے, دوسری پارٹی بھی ہے جن کے اولیاء طاغوت ہیں شیاطین. وہ کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف نکالتی ہیں. تو یہاں پر بھی وہی سوال ہے, یا اللہ وہ تو ہیں اولیاء طاغوت کافر ہیں, تو کافر کے پاس نور کہاں سے آ گیا کہ نور سے اندھیرے کی طرف؟ تو یہ نور انابت الی التوحید, مسئلہ سنا تھا, سمجھ آ گیا تھا, آنے لگا تھا, قبول کرنے کے قریب تھا, یہ اس کے سامنے نور روشنی آ گئی کہ یہ مسئلہ حق ہے, یہ عقیدہ حق ہے, اس کے دلائل صحیح ہیں. بس اسی پر تھا, کسی مولوی کی تقریر سنی, کوئی جھوٹی روایت سنی, اور کوئی کسی مولوی نے گپ سنائی, کوئی خواب سنایا, شیطان نے تھاپڑا لگایا من النور الی الظلمات, پھر انہی اندھیروں میں چلا گیا. تو مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کو روشن رکھے, اور دل روشن رکھنے والی کتاب وہ قرآن ہے. اور یہی نور قیامت کے دن ظاہر ہوگا, ایمان کا نور, باطن کا نور. فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا نور ایمان, اس کی روشنی ہوگی. جب حساب کتاب مکمل ہوگا پورے میدان محشر میں اندھیرا ہوگا اور کوئی بلب شلب روشنی نہیں ہوگی, تو اس وقت پھر روشنی ہوگی اپنے ایمان والی. ایمان جس کا جس قدر مضبوط ایمان ہوگا اس قدر وہ ایمان کی روشنی تیز ہوگی. نورہم یسعی بین ایدیہم, آگے بھی نور, دائیں بھی نور, نور ہی نور. اور پھر جو پیچھے صوفی ہیں وہ پیچھے کہیں گے یار تم بھی ذرا ٹھہر جاؤ, نقتبس, تھوڑا ٹھہر جاؤ, ہم بھی تمہاری روشنی پہ چلنا چاہتے ہیں, ہمارا اپنا ایمان تو ہے نہیں لیکن تمہاری روشنی میں ہم بھی چلنا چاہتے ہیں. جیسے کسی کار موٹر کی لائٹ خراب ہو جائے, وہ دوسری موٹر کی لائٹوں کے سہارے کہتے ہیں مجھے بھی لے چل, لیکن وہاں اس طرح کی موٹریں بھی نہیں ملیں گی. تو نور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ, ایمان کا نور.